بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی پانچویں خصوصیت جو اسے دیگر مہینوں سے ممتاز کرتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک ہی کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے مزید اس کو خاص کرتے ہوئے، تخصیص کرتے ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ نزول سے مراد کیا ہے؟ نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شب قدر میں، جس میں عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزہ میں قرآن مقدس کو رکھ دیا، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مختلف حالات اور قوائف کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں قرآن مقدس نازل ہوتا رہا جبریل امین کے واسطے سے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین نے لکھا ہے نزول سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو جو نازل فرمایا، اس کی ابتدا جو ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ابتدائی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن مقدس لوگوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، اس میں حق اور باطل کی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر کوئی غموض اور ابہام موجود نہیں ہے۔ فصلناہ تفصیلا، اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام کو اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے، یا قرآن کو پڑھنے کے لیے فلاں 10 اور 12 علوم کی ضرورت ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج تو معاملہ بہت زیادہ آسان ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں قرآن مقدس کی جس قدر تفاسیر موجود ہیں اور جس قدر ترجمے موجود ہیں، پہلے آسانیاں موجود نہیں تھی۔ آج ہم چاہیں تو بآسانی اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کا مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے بندوں سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، باطل عقائد ہیں، اسی طرح سے منکر رسوم ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر شرک موجود ہے، اور اگر توحید پر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اختلاف کی بات کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر، سب کے بارے میں سب کا جو بنیادی نقطہ ذکر فرمایا ہے دعوت کا، وہ توحید کا نقطہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمام نبیوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کو لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کی اولین دعوت، پہلی دعوت، سب سے پہلی بات یہ توحید پر مشتمل رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور سب سے پہلی دعوت ہماری یہی ہونی چاہیے۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، قرات کریں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے، الف لام میم، ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کوشش کریں اس رمضان المبارک کے اندر ہم چند آیات، ایک رکوع، آدھا رکوع، یا اسی طرح سے کچھ آیتیں جن کو ہم خاص کر لیں کہ ان آیتوں کو ہم ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یقین مانیے ہمارے معاشرے اور سماج سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں ہدایت موجود ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے جبریل امین پر، لیکن جب فلما كان العام الذي توفي فيه صلی اللہ علیہ وسلم، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے، جس وقت آپ کی وفات ہوئی، جس رمضان کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار آپ نے مکمل قرآن کا دور کرایا، جبریل امین کے اوپر آپ نے سنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو آپ نے آخری عشرے میں آپ نے جو تراویح کی نماز پڑھائی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا اور آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی۔ تو اس مہینے کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، گہرا ربط ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کو باقی رکھیں۔ اس مہینے میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور خوب تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں جیسا کہ آسانی ہمارے یہاں موجود ہے کہ قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھیں لیکن ترجمے اور مفہوم اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کہ ان فیوض و برکات بھری ساعتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں قرآن سے خاص تعلق جوڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔